अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। ज़फ़र हिलालिस साहब की तबीयत अभी तक भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो अभी भी हमें दस्तयाब नहीं है। अगरचे हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सारी ट्रांसमिशंस में भी और व्यू पॉइंट में भी। हम उनकी सेहत के लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आज की बात करते हैं जनाब। कल सारा दिन जो कुछ होता रहा पंजाब का तमाशा है कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा, और आप देख रहे हैं कि एक बिल्ली चूहे का खेल कह लें या फिर म्यूज़िकल चेयर कह लें, लेकिन सूरत हाल यही है कि ये मामला किसी तरफ लग नहीं रहा। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शायद ये मामला किसी तरफ लगेगा भी नहीं, क्योंकि जितनी थिन मेजॉरिटी चाहे कोई भी वज़ीर आला हो, अगर किसी एक के पास भी होगी तो वो बार बार इसी तरह से एक इस सीट से हटता और उस पर बैठता रहेगा, क्योंकि कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से ये मेजॉरिटी बदली भी जा सकती है और ख़ुद ब खुद बदल भी सकती है। तो काफ़ी ये एक थिन सी लाइन है जिसके ऊपर सारी सिचुएशन खड़ी है। मामला एक दफ़ा फिर कोर्ट में है। आज जो उसमें प्रोसीडिंग हुई है उससे बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है, जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी हैं कि वज़ीर आला का जो स्टेटस है वो ख़तरे में है। ये सारी सिचुएशन के साथ साथ हमने ये भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा आज PMLN भी हमें एग्रेसिव नज़र आई है और उनकी जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी इस सारे मामले को लेकर के। आइनी और कानूनी माहिरीन जो हैं वो अपनी अपनी जो इस पर इंटरप्रटेशन है वो भी कर रहे हैं कि फ़ैसला किस तरफ आ सकता है, लेकिन बहरहाल हमें फ़ैसले तक का इंतज़ार करना होगा कि क्या फ़ैसला आता है, उसके बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन सियासी सूरत हाल यही है कि अभी तक मामला किसी तरफ लग नहीं रहा। क्या ये मामला ऐसे ही चलेगा? कब तक इस तरह से मुल्क इस सारी गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और कुछ ये भी बात करेंगे कि इससे मईशत कितनी मुतासिर हो रही है सारी सूरत हाल की वजह से। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, आज जो कार्रवाई हुई है और जिस तरह से आपने कल की भी सारी कार्रवाई असम्बली की भी देखी, आपकी नज़र में हमजा शहबाज वज़ीर आला रह पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात यह है कि कानूनी नुक्ते और बारीकियां ढूंढना तो आइनी माहिरीन का काम होता है, और उस पर ज़्यादा रोशनी भी आइनी और कानूनी माहिरीन ही डाल सकते हैं। मैं तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये ज़रूर डिस्कस कर सकता हूँ कि सियासी असरात जो हैं वो क्या हैं और क्या होंगे। मैं बड़े अफसोस के साथ और इंतहाई बोझल दिल के साथ आज ये बात करना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के साथ इंतहाई जुल्म हो रहा है। जो सलूक इस सूबे के साथ किया जा रहा है, जो अगर अलग मुल्क होता तो दुनिया का 12वां 14वां बड़ा मुल्क होता, तो हो क्या रहा है। देखिए, ऐसे है कि जैसे पंजाब के अवाम के साथ कोई दुश्मनी निकाली जा रही है। पहले तकरीबन 4.25 साल तक एक ऐसा शख्स यहाँ पे वज़ीर आला के तौर पे बिठा दिया गया जिसने सवाए दर्जनों, बल्कि अगर आप सैकड़ों कह दें, सवाए दर्जनों या सैकड़ों पोस्टिंग ट्रांसफ़र के अलावा कुछ नहीं किया। खुद उसकी अपनी पार्टी उससे इसी बात पे नालायं कि अगर उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी होती तो आज पंजाब में उनकी सूरत हाल बड़ी बेहतर होती। उसके बाद क्या हुआ, इस पे आप ये देखें कि उसके बाद ये हुआ कि तहरीक अदम एतमाद हो गई। हमजा शहबाज उस वक्त देखें आप वज़ीर आला मुंतखब हो गए। अच्छा, अब जब वज़ीर आला हो गए तो तकरीबन 3 महीने में वो बेचारे तकरीबन 3 दफ़ा ही मुंतखब हो चुके हैं। यानी पहले तो उन्हें ना इस तरह वज़ीर आला बनाया गया या वज़ीर आला बनाने की इजाज़त दी गई कि जैसे उनके हाथ पांव बांध दिए हों। क्या पुत्र तू कर कुछ नहीं सकता, ये 50 लाख है, तुम देख सकते हो, गिन सकते हो, लेकिन खर्च नहीं कर सकते। तुम वज़ारत आला की सीट पे बैठ तो गए हो, लेकिन तुम्हारे पास इख्तियारात कोई नहीं है। मामला ये देखें, मुझे आप ये बताएं कि ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी ये सज़ा पंजाब की आवाम को दी जा रही है। आप सियासी इशराफिया जो हैं वो सब मिल के करना क्या चाहते हैं? क्या अपनी ज़िद और अना की बेंट पंजाब की आवाम को चढ़ाना चाहते हैं? क्या उनकी अपनी सियासी अना जो है इतनी बड़ी हो गई है कि 12 करोड़ आवाम जो है वो पीछे दब के या उसके नीचे दब के रह गए हैं? को होश के नाहुन लेने चाहिए। लेकिन बार बार अगर वज़ीर आला जो हैं उनको बार बार हटाया जा रहा है, बार बार हटाया जा रहा है, तो उसका मतलब है कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो बार बार उन्हें हटाया जा रहा है। देखिए बात ये, फिर आप जो बात कर रही हैं, मैं तो अभी कानूनी और अदालती पहलू पे से मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो इस बात से बात कर रहा हूँ कि अवाम तो मुतासिर हो रहे हैं, उसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट है। अब आ जाते हैं आपकी इस बात की तरफ कि गैर कानूनी कामों पे बिठाया जा रहा है। देखिए, इस पे भी बड़ी चीज़ें जो है ना वो गौर तलब है।
अच्छा चलें, चूंकि अब कानूनी बात छिड़ी गई है तो हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट मौजूद हैं, बेहतर है कि हम राय उनसे ले लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, सीनियर कानूनदान हैं और ज़ाहिर इन मामलात पर गहरी नज़र भी हैं उनकी, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हामिद खान साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। हामिद खान साहब, खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले आपसे आज की कार्रवाई से मुतालिक ज़रूर बात करना चाहूँगी। आज बहुत सारे लोग तकरीबन इसको एक यकतरफा कार्रवाई करार देते हुए कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो PMLN का केस था उसको तकरीबन उसे कमज़ोर ही जाना है और शायद ही एक आध मरहले में ये मामला तय हो जाएगा। आपकी ज़ाती नज़र में कमज़ोर है इनका केस? देखिए, मैं समझता हूँ कमज़ोर ही है, लेकिन बहरहाल अब चूंकि मामला अदालत के अंदर है तो अब अदालत फैसला करेगी जो भी है, क्योंकि उन्होंने परसों की तारीख भी रख ली है। अब इस्लामाबाद में डे टू डे चलेगा केस, तो अच्छी बात है कि जल्दी फैसला होना चाहिए, क्योंकि ये इतना अहम मामला है कि इसको ज़्यादा अरसा लटकाया नहीं जा सकता और उससे हर रोज़ नुकसान होता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, मुल्क में जो है इकोनॉमिक हालात और बिगड़ते हैं। तो जहाँ तक सवाल ये है कि लीगल प्रोपोजिशन का, मैं समझता हूँ कि वो जो डिप्टी स्पीकर ने जजमेंट को की गलत तशरीह की है और उस जजमेंट में ये मतलब नहीं था कि आप वोटिंग करा के और जो है उनको वोट्स को डिसअलाउ कर दो, खास तौर पे जब पार्लियामेंट्री कमेटी का ऑलरेडी फैसला था कि उन्होंने किसको वोट देना है। तो ये मेरे नज़दीक तो पुरानी जो जजमेंट है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था जिस पर इन्होंने रिलाई करते हुए वो डिसअलाउ किया। हामिद खान साहब, तो केस जो है इनका जिस तरह से इन्होंने उसको इलेक्टेड डिक्लेयर किया है वो कमज़ोर केस है। हामिद खान साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फुल बेंच बनना चाहिए और ताकि कानून की प्रॉपर तशरीह हो सके, तो ये क्या उनका मामला कानूनी तौर पे ये मुतालबा जायज़ है और क्या ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, ये मामला तो हर एक का हक है किसी भी लिटिगेंट का कि वो कहे कि अहमियत को सामने रखते हुए केस की तो इसमें बड़ा बेंच बना है। फुल बेंच का तो बनने ऑलरेडी है, 3 जजों के बेंच को भी हम फुल बेंच कहते हैं, 5 को भी कहते हैं, 7 को भी कहते हैं और पूरी कोर्ट को भी। इनका गालिबन मतलब ये है कि जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट में वो इकट्ठा सुने, ये फुल कोर्ट की बात कर रहे थे। लेकिन मेरे नज़दीक ये तो खैर चीफ जस्टिस की सवाबदीद होती है कि वो कितना बड़ा बेंच बनाता और इसके लिए रिक्वेस्ट करनी ये हर लिटिगेंट का राइट है कि कहे कि मेरे केस की इतनी अहमियत है कि इसमें लार्जर बेंच बनना चाहिए। कोई हर्ज नहीं है अगर 5 का बेंच बना दें, क्योंकि पहले भी जो फैसला है, जिस फैसले की तशरीह का मामला है, उसमें 5 जजेस ने बैठ के फैसला किया था। तो कोई हर्ज नहीं है अगर फिर 5 जजेस का बेंच बना दिया जाए उसकी तशरीह के लिए, खास तौर पे वही जजेस बैठ जाएं जिन जजेस ने पहले फैसला किया था। उनमें से एक तो अलबत्ता रिटायर हो चुका है मियां खेल, लेकिन बहरहाल बाकी मुंदखेल तो है। लेकिन कुछ कानूनी राय ये भी सामने आ रही है हामिद खान साहब, 5 जजों का बेंच रहेगा। जी हामिद खान साहब, कुछ ये भी लोग कह रहे हैं आईनी और कानूनी माहिर कि चूंकि ये पहले से ही मामला सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन में आ चुका है, ये केस ऑलरेडी चल रहा था हमजा शहबाज की वजारत आला के लिए, जिसके ऊपर फिर 22 जुलाई की तारीख खुद सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट की थी, तो ये उसी की कंटिन्यूटी है, ये वही केस है, इसी वजह से वही बेंच जो है वो उसको कंटिन्यू कर रहा है। देखिए, फर्क है, वो जो केस है जिसमें उन्होंने इलेक्शन की 22 तारीख दी थी कि 22 को इलेक्शन कराएं, क्योंकि पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले दिन इलेक्शन कराएं, वो एक फुल बेंच का हाई कोर्ट का फैसला था। उसको इन्होंने जो है उसको वेरी करके कहा कि नहीं, ये 17 के इलेक्शन के बाद कराएं और 22 तारीख को कराएं ताकि फुल हाउस हो जाए। वो दुरुस्त था। ये फैसला जो है, ये मामला जो है, ये तो कल की कार्रवाई से सामने आया है, इसका उस केस से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो सिर्फ फिक्सेशन ऑफ डेट है कि कब हाउस मुकम्मल होगा तो वहाँ इलेक्शन होना चाहिए, वो उस हद तक ही था। उससे आगे जो मामला आज जो केस पेश हुआ है
وہ اس کی نوعیت اور مختلف ہے. اچھا حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ کی جو رہنما ہے مریم نواز صاحبہ، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ دھونس دھمکی بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کے ایک ہی بینچ کے ذریعے سے بار بار مخصوص فیصلے کیے جاتے ہیں، تو اگر اب بھی کوئی ایسی بات ہوئی تو ہم فیصلے نہیں مانیں گے. نہیں، یہ تو بڑی ہی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے انہوں نے، کہ بہرحال لوگوں کو آج کل سوشل میڈیا میں طرح طرح کی باتیں ہیں، اس سے عدالت کو اور ججز کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس دباؤ میں آئیں گے. جہاں تک سوال یہ ہے کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، وہ بات آپ غیر آئینی کر رہے ہیں، کنٹمپٹ کے آپ غیر آئینی کر رہے ہیں، کیونکہ آئین میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے جو ہیں ان کا اطلاق سب پر ہوگا، ایگزیکٹو یا دوسری اتھارٹیز پر ہوگا، تو وہ تو اطلاق ہوگا، وہ آپ کیسے اس سے باہر نکل سکتے ہیں. تو میرے نزدیک تو وہ غیر ذمہ دارانہ. اچھا حامد خان صاحب، کچھ لوگوں کا یہ بھی آج کی رائے تھی پروسیڈنگ کے حوالے سے کہ اگر آپ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ہی غلط قرار دیا ہے تو پھر حمزہ شہباز تو اس کا مطلب ہے منتخب ہی نہیں ہوئے کل، تو پھر ان کو عارضی طور پر بھی وزیر اعلیٰ نہیں ان کو سٹیٹس دیا جا سکتا. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، وہ تو انہوں نے انٹرم یہ ایک ٹیمپریری سا ہے. اب دیکھیں نا، جب تک وہ فائنل فیصلہ نہیں کرتے، مثال کے طور پر کل کو فائنل فیصلہ یہ آتا ہے کہ وہ 10 ووٹ غلط ڈسلاؤ کیے تھے اور زیادہ ووٹوں کی میجورٹی جو تھی وہ پرویز الہی کے حق میں تھی، تو وہ تو پھر فائنل فیصلہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں پرویز الہی جو ہے چیف منسٹر بن جائیں گے اگر یہ فیصلہ ہوتا. تو لیکن اگر ابھی سے وہ اس قسم کا فیصلہ انٹرم میں کر دیتے تو وہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی جو اسٹیٹس کو ہے وہ تو یہ ہے کہ حمزہ ہی اس وقت ایکٹنگ چیف منسٹر ہے، تو جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کو کنٹینیو. میں اس میں ضرور ایک چیز، اس کا مطلب ہے پھر نیا جو چیف منسٹر کے لیے کوئی نیا الیکشن نہیں ہوگا اگر یہ کل فیصلہ اس پہ پرسوں آ جاتا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ غلط تھی، کلیئر ہو جاتا ہے، تو پھر آٹومیٹکلی حمزہ شہباز کے بجائے وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہوں گے. جی بالکل صحیح ہے. اگر تو یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ وہ 10 ووٹ غلط ڈسلاؤ ہوئے تھے، ان کو کاؤنٹ کیا جانا چاہیے تھا، ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، پھر تو واضح ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں ووٹ پرویز الہی کے بڑھ جاتے ہیں اور وہ الیکشن ڈکلیئر ہو جائے گا. اچھا خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بار اور بینچ کے تعلقات ریلیشن پہ ہمیشہ سے بڑا بلیو رکھتے ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری عدلیہ کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے قانونی رائے جاننے کے لیے، کہ ہماری عدلیہ کو ایسا بیہیو کرنا چاہیے کہ جس سے کوئی دبا نہ لگے اور ان کو سیاستدانوں کے جو باہمی اس طرح کے تنازعات ہیں، ان کے کپڑے جو گندے کپڑے ہیں وہ خود دھونے کی بجائے ان پہ ہی چھوڑنا چاہیے کہ وہ خود ہی اپنا گند صاف کریں؟ یہ سب سے بہتر ہو اگر ایسے کرنا ہو، کیونکہ ہم قانونی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل کویسچن پہ کر رہے ہیں. عام طور پہ عدالتیں پولیٹیکل کویسچن میں نہیں جاتی. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آرگنز آف اسٹیٹ، یعنی عدلیہ ایک آرگن آف اسٹیٹ ہے، انتظامیہ اور مقننہ باقی 2 آرگنز آف اسٹیٹ ہے، وہ جب اپنا کام نہیں کریں گے تو مجبوراً عدلیہ پر وہ دباؤ اور بوجھ پڑ جاتا ہے، اور جو پڑ گیا ہے بدقسمتی سے. لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل اسپیس کبھی خالی نہیں رہ سکتی. جب کوئی ادارہ اپنی اسپیس خالی کرے گا، لامحالہ دوسرے ادارے کو وہ اسپیس فل کرنی پڑ جاتی ہے. تو یہی بدقسمتی سے پاکستان میں پچھلے 4 ماہ سے ہو رہا ہے کہ وہ اسپیس جو پارلیمنٹ کو یا پروونشل اسمبلیز کو آکوپائی کرنی چاہیے تھی اور فیصلے کرنے چاہیے تھے اور اپنی کارروائیاں جو ہے آئین کے مطابق کرنی چاہیے تھی، وہ کرنے سے قاصر ہوئی تو خان صاحب آپ نہیں سمجھتے، وہ جو ہے وہ عدلیہ پہ ڈال دیا. خان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جان بوجھ کے کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنا رول اس طرح سے پلے نہیں کر رہا، اور تاکہ عدالت اس میں انوالو ہو اور اس کے کاندھوں پہ بوجھ نہ آئے، عدالت کے کاندھوں پہ بوجھ آ جائے؟ یہ عین ممکن ہے کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوں یا اپنے انکمپیٹنس سے ان کے ہو رہا ہو، لیکن فیکٹ یہ ہے
جو آپ کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں باٹم لائن یہ ہے کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے، وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل اسپیس چھوڑ رہے ہیں اور اس کانسٹیٹیوشنل اسپیس کو آکوپائی جو ہے عدلیہ کو کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور عدلیہ مجبور ہو رہی ہے کہ ملک کا نظام تو چلانا ہے ان کے مطابق، تو اس میں عدلیہ جو ہے مجبور ہو کے اس میں انٹروین بھی کرنا پڑتا ہے اس کو، بالکل فیصلے دے رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا حامد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے عمران صاحب کہ جب آپ پہلے آپ عدلیہ کے پاس لے بھی جاتے ہیں اور پھر جو عدلیہ فیصلے کرتی ہے تو جس کے بھی خلاف آتا ہے وہی اس کے اوپر تنقید بھی شروع کر دیتا ہے۔ اصل میں سبینہ یہی بات ہے جو میں خان صاحب سے کر بھی رہا تھا، دیکھیں ہوتا کیا ہے، عدلیہ کو جب آپ انوالو کرتے ہیں جان بوجھ کے، تو یہ جو سیاسی معاملات پر فیصلے ہوتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، جو فریق جس کے تو حق میں فیصلہ آتا ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے، شادیانے پہ جاتا ہے، اور جس کے خلاف آپ فیصلہ کرتے ہیں اس سوشل میڈیا کے دور میں وہ آپ کے لتے لینا شروع ہو جاتا ہے، اور تو وہ آپ کو دونوں طرف سے ہی تنقید کا نشانہ بنتی ہے عدلیہ بھی۔ لیکن بہرحال دیکھتے یہ ہیں کہ جناب اس معاملے پر کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن پولیٹیکل ہیپننگ اور بھی بہت کچھ ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہی ہے اور اس سے کیا نکلنے والا ہے، اس پر مزید بھی ڈسکشن جاری رہے گی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ ویلکم بیک جی۔ اور ہم نے دیکھا پنجاب کی جو صورتحال ہے اس میں غیر یقینی کی کیفیت برقرار ہے۔ عمران صاحب جس سے میں انٹرو میں بھی بات کر رہی تھی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ٹلے گا نہیں اگر کسی ایک طرف فیصلہ ہو بھی جائے تو، کیونکہ میجورٹی اتنی تھن ہے، کوئی مزید ایک دو لوگوں کی سیٹیں کسی بھی وجہ سے خالی ہوں کچھ ہو وہ پھر کوئی عدم اعتماد لا سکتا ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر حمزہ شہباز کو کسی وجہ سے برقرار بھی رکھ دے عدالت تو ان کے خلاف یہ لوگ مل کے عدم اعتماد لے آئیں گے، تو یہ تو پھر بلی چوہے کا کھیل چلتا رہے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی وجہ سے کیوں، اگر وہ الیکشن جیتے ہیں تو پھر تو انہیں ضرور برقرار رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مسلم لیگ نون کا جو معاملہ ہے نا اس کا کیس بڑا کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ایک طرف پارٹی لیڈر کے کہنے پہ آپ نے ان کے ووٹ جو ہیں ان کو گنتی نہیں کی تو پھر دوسری طرف بھی پارٹی لیڈر کے کہنے پہ یہی ہونا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اسٹریٹجی کیا ہے اس وقت۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، مسلم لیگ نون نے خاص طور پہ اور پوری جو اس وقت حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے سب نے مل کے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے۔ انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے یہ محسوس کیا ہے یا انہیں ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب اداروں پہ تنقید کرتے ہیں خاص طور پہ عدلیہ کے حوالے سے یا مختلف اداروں کے حوالے سے، تو اس سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ ادارے انڈر پریشر آتے ہیں اور دباؤ میں آ کے پھر وہ ڈیفینسیو ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ڈیفینسیو ہوتے ہیں تو اس سے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو ایج ملتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ بات اب ہمارے واقفان حال کے مطابق اس پہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب یہ بھی اگریسو موڈ اپنائیں گے۔ جواز مریم کا ٹویٹ ہے جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، اسی کا نتیجہ ہے۔ صرف مریم نواز کا ٹویٹ نہیں ہے، اس میں آپ دیکھیں، اس پہ آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی ہے، اس پہ آپ دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اس پہ آپ دیکھیں احسن اقبال صاحب نے، حالانکہ احسن اقبال صاحب عام طور پہ سافٹ سپوکن سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا طلال چودھری اور سب، طلال چودھری، پھر مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے، خواجہ سعد رفیق، میں نے بتایا ان کا، تو یہ ساری اگر آپ چیزیں دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ان کا موڈ کیا ہے۔ لہٰذا میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کا فائدہ یا بھلا نہیں ہونے جا رہا۔ جو جس طرح سے جو کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، جو صورتحال بنائی جا رہی ہے، دیکھیں یہ جتنا اس طرح کا ہوگا معاملہ اتنا ہی تمام سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان پہ داغ لگے گا، یہ جو ہے ان کی کریڈیبلٹی لوز ہوگی، لوگوں کا ان پہ سے اعتماد کم ہوگا۔ دیکھیں بہت سارے لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے، اس سے تو بہتر ہے، لوگ تو اب یہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کوئی تیسری قوت آ جائے، کم از کم یہ روز کا معاملہ تو نہ ہو۔ بالکل، تو یہ جب ساری چیزیں ہوں گی تو پھر اچھا عمران صاحب ایک چیز اور بھی جو نوٹس میں کر رہی تھی پچھلے 2-3 دنوں میں کہ بار بار جو پی ایم ایل این کے رہنما ہیں وہ چاہے ٹویٹ کے ذریعے یا جہاں پہ بھی بات کر رہے ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنے لگ گئے۔ اب یہ بڑا مزیدار کویشچن ہے کہ حکومت میں بھی آپ خود ہیں، بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کو سپورٹ ہے اداروں کی بھی اور ہر طرح، ظاہر ہے جو حکومت میں اس کی ایک اپنی ایک پاور بھی ہے، پھر ساری اتحادی جماعتیں مطلب تقریباً تمام جماعتیں بھی آپ کے ساتھ کھڑی،
پھر بھی آپ لیول پلینگ فیلڈ کس طرح کی چاہ رہے ہیں؟ کیا ہے جو آپ جس کے لیے چاہ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ ان کے قائد میاں نواز شریف کو واپس آنے کی اجازت دی جائے، وہ واپس آ اجازت جائیں۔ کیوں مانگ رہے ہیں آج؟ سن لینا، معاملہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ویسے آپ کو پتہ ہے بیک ڈور میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی یا ہمیں نظر بھی آ رہی ہوں تو ہمارے پڑ جلتے ہیں، ہم ان پہ اس طرح سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ میں تو آپ کو مسلم لیگ نون کا موقع بتا رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ اس وقت پراپر ملے گی جب ان کے قائد میاں نواز شریف یہاں پہ واپس آ جائیں گے۔ اب یا تو وہ کھل کے یہ بات بتا دیں کہ میاں نواز شریف کیوں نہیں آ رہے یا کون نہیں آنے دے رہا، اور یا پھر وہ اگر اس طرح سے وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اگر اس طرح ہوگا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ان کو۔ اور عمران صاحب آپ کی ذاتی نظر میں اگر میاں صاحب اس وقت واپس آ جائیں بغیر کوئی اجازتیں مانگیں، ان کا اپنا ملک ہے، آئیں واپس، جو بھی عدالت قانون کے فیصلے ہیں اس کو فیس کریں آ کے۔ اب عمران خان صاحب ہیں، اقتدار سے نکلے ہیں تو فیس کر رہے ہیں، جو بھی ہے دھکے کھا رہے ہیں ادھر ادھر جس طرح بھی ہو رہا ہے معاملہ، لیکن فیس کر رہے ہیں، وہ بھی آئیں آ کے فیس کریں، بلکہ اس سے تو پی ایم ایل این کی پذیرائی نہیں ہوگی زیادہ؟ بالکل پذیرائی ہوگی، اور دیکھیں جب لیڈر آتا ہے تو جو سیاسی جماعت کے کارکن ہوتے ہیں وہ مزید متحرک ہوتے ہیں۔ نہیں، میرا ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا ریفریز کر دوں کہ اگر ان کے آنے کے لیے ماحول سازگار نہیں بھی ہے، ناموافق ہی صحیح، آئیں گے تو پکڑے جائیں، کچھ بھی ہو، ظلم و ستم ہو، تو اس سے تو الٹیمیٹلی تو سیاسی فائدہ ہی ہوگا پی ایم ایل این کو۔ دیکھیں پی ایم ایل این کو تو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ پی ایم ایل این یا اس کی لیڈرشپ یہ چاہے گی کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا کے آ جائیں یا اپنی دیکھیں اب تو ان کی گورنمنٹ ہے، اچھی سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ معاملہ سیکیورٹی کا نہیں ہے، معاملہ ان کی بیماری کا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کی سنیں، میری بات کو سمجھیں، میں آپ کی یا اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ کو کیونکہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ نے پوچھا، میری رائے یہ ہے کہ اگر میری رائے آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو جلد از جلد پاکستان آ جانا چاہیے۔ جتنی جلدی وہ پاکستان آئیں گے مسلم لیگ نون کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، اور اگر جس طرح سے صورتحال بن رہی ہے، اگر معاملات اگلے الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس میں میاں نواز شریف کا آنا بہت ضروری ہے، بھلے وہ جیل میں ہو۔ بلکہ میں تو یہ بھی آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے گا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو ایک نیریٹو کا مسئلہ بنا ہوا تھا نا کہ بیانیہ کوئی نہیں، بیانیہ کوئی نہیں، اب وہ ایسے لگ رہا ہے کہ بیانیہ بنانے کے لیے اس چیز کو زیادہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے پچھلے دنوں خواجہ سعد رفیق بھی بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں پھینک دیا گیا، ہمیں مشکل فیصلوں میں ڈال دیا گیا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ تو بیسکلی اب یہ وہ والا موڈ چل رہا ہے پی ایم ایل این کا جس میں وہ ایک نیریٹو بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں ظاہر اپنے قائد کے لیے کوئی راستہ کھولنا چاہ رہے ہیں۔ سمینہ بڑی ایک سادہ سی بات ہے جو میں نے، آپ یہ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ آف جرنلزم کے طور پہ سمجھی ہے، میں نے پچھلے 32 سال میں یہ سیکھا ہے کہ سیاست دلیری کا کام، سیاست میں ہر وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جو دلیری دکھاتا ہے۔ آپ بزدلی کے ساتھ یا چھپ چھپا کے یا ٹھلے پہ کے سیاست نہیں کر سکتے۔ مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اگر آپ نے واقع ہی دلیری دکھانی ہے تو پھر ہی آپ کو رسپانس میں وہی کہہ رہی تھی نا ابھی کہ عمران خان صاحب کی حالانکہ گورنمنٹ میں کافی پوزیشن خراب تھی اور لوگ نہیں اس طرح سے، لیکن اب وہ فیس کر رہے ہیں تو انہیں ایک عوامی پذیرائی بھی مل رہی ہے، تو سب مان رہے ہیں، مخالفین بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ بھی آ کے فیس کریں گے تو بھلے ان کے لیے ناموافق ہی حالات ہوں، وہ اس چیز کو پذیرائی ملے گی۔ سمینہ میرے نزدیک عمران خان صاحب کے 2 پلس پوائنٹ ہیں۔ پہلی ایک بات یہ ہے کہ وہ بڑی تندہی کے ساتھ جس کام میں پڑھتے ہیں نا پھر جت جاتے ہیں، وہ پھر اس کام کو چھوڑتے نہیں۔ دوسرا، وہ پروپیگنڈا کے ماسٹر ہیں، وہ آپ اس کو صحیح کہیں، سچ کہیں، جھوٹ کہیں، آپ اس سے وہ اتفاق کریں یا آپ ان سے اتفاق نہ کریں، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ اگر جھوٹ بھی بولتے ہیں تو اتنی زور سے اور اتنی بار بولتے ہیں کہ لوگوں کو سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نیریٹو جو بناتے ہیں اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ ایک بات سمجھ لیں، ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں 63% جو ووٹر ہے اس کی عمر 18 سال سے 35 سال کے درمیان۔ ہاں جی، اچھا، اب وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ووٹر ہے،
وہ ووٹر وہ نہیں ہے جس نے بینر دیکھ کے ووٹ ڈالنا ہے. اور سوشل میڈیا پہ وہ ٹک ٹاک ہو، وہ لائکی ہو، وہ سنیپ چیٹ ہو، وہ کچھ ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، اس پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں یہ پارٹیز بھی یوز کریں نا، انہیں کوئی ممانعت تھوڑی ہے. بات یہ کہ جدید تقاضوں کے مطابق آپ بھی اس کو وہ کریں. بات یہ ہے کہ دیکھیں کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو محنت کرتا ہے. عمران خان نے اگر اپنی سوشل میڈیا پہ یہ جگہ بنائی ہے تو آپ کو یہ کریڈٹ تو انہیں دینا پڑے گا. دیکھیں وہ ایک سیاسی حقیقت ہے، آپ عمران خان کو پاکستانی سیاست میں اگنور نہیں کر سکتے. اب انہوں نے سوشل میڈیا پہ جس طرح سے یا یوتھ کے ساتھ جس طرح سے ایفیلیشن کی ہے، وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ میرے نوجوانوں، میرے پاکستانیوں، کیپچر کیا ہوا انہوں نے وہ یوتھ کو جس طرح سے، اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. اور یوتھ ان کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہے کہ وہ سچ بات بھی، باپ بھی اپنے بیٹے کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ آپ کہہ رہے تھے اس دن آپ کے اپنے گھر میں بھی ڈیفرنس ہے. نہیں، میرے اپنے گھر میں اس طرح سے ڈیفرنس نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں میں یہ کہہ رہا تھا، نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جو ڈیفرنس آف اوپینین کی آپ بات کریں نا، کہ مطلب گھر میں اگر آپ اگر ایک چیز وہ کہہ بھی رہے تو جو ینگ ہے وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے اور سوال جواب کرتے ہیں. آپ کو ان کو قائل کرنے کے لیے ان کو سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے. چلیے اب یہ ایک اور خبر بڑی مارکیٹ میں آج چل رہی تھی کہ جناب کوئی نرم مداخلت کی پلاننگ کر لی گئی ہے کہ کسی طرح یہ سارے بحران کو نکالا جائے، بحران میں سے ساری سچویشن کو. تو اس میں کتنا سچ ہے؟ کیا اس کی خبر میں تصدیق ہو سکتی ہے؟ ویسے تو تردید ہی اس کی ہو رہی ہے، لیکن میں اس پر مزید بھی بات کرتی ہوں. اس وقت ہمیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہارون رشید صاحب نے جوائن کر لیا ہے، تو ان سے بھی اس بارے میں جانیں گے اور اوور آل پولیٹیکل سچویشن پر بھی ان سے بات کریں گے اور رہنمائی چاہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہارون رشید صاحب. السلام علیکم اور خوش آمدید. جی وعلیکم السلام، شکریہ. السلام علیکم ہارون صاحب، بہت شکریہ، آپ نے آج پھر ہمیں ٹائم دے دیا سر. جی ہارون رشید صاحب، یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں. جو آج کا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن، پھر اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی، ابھی حالانکہ ڈیسیجن تو اس طرح سے فائنل نہیں آیا، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ بحران سر ٹل جائے گا؟ یہ وزارت اعلیٰ پنجاب کی ادھر ادھر ڈگمگاتی رہے گی؟ میرا خیال ہے زیادہ امید تو یہی ہے. دیکھیے نا، کوئی غیب کا علم تو نہیں جانتا، لیکن گیس یہی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ٹل جائے گا. اگر اسٹیبلشمنٹ اثر انداز نہیں ہوتی عدلیہ پہ، اور میرا خیال ہے نہیں اثر انداز ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اب دخل دینا چاہتی نہیں ہے. یعنی بحثیت مجموعی ان کا انداز فکر یہ لگتا ہے کہ ہم دخل نہ دیں. یہ اندازہ ہے، یہ طلع نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر عدلیہ کو پوری آزادی مل جائے، دونوں فریق اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش تو کریں گے، تو وہ صحیح فیصلہ کرے گی. اور بظاہر جتنے ہم نے غور کیا ہے پالیٹکس کے اپنے حرکیات، سیاست کے حرکیات پہ اور قانون کے تقاضوں پہ، تو حمزہ چیف منسٹر تو کسی صورت نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ان کی بہرحال تعداد بہت کم ہے. اور چودھری شجاعت نے جو خط لکھا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فیصلہ پارلیمانی پارٹی کو کرنا ہے، وہ تو ان کے وکیل نے بھی اعتراف کر لیا. ٹھیک. اچھا، یہ بھی فرمائیے گا ہارون رشید صاحب، یہ بھی آج خبر آ رہی تھی کہ کوئی نرم مداخلت کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ سب کو فریقین کو بٹھایا جائے اور کوئی یہ غلط خبر ہے. یہ ڈس انفارمیشن ہے جو پلانٹ کی گئی ہے. یہ بالکل غلط خبر ہے. یہ ان صاحب نے دی ہے جو ویسے تو ٹھیک آدمی ہیں، لیکن وہ بلیو کر لیتے ہیں ہمیشہ ہی غلط بات. اچھا، لیکن یہ خبر جو ہے نا، اس کی ویسے بھی تردید ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں خود ادارے کے لوگ بھی فون کر کے بھی بتا رہے ہیں مختلف صحافیوں کو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کی کوئی ضرورت ہے ہارون رشید صاحب؟ آپ نہیں سمجھتے کہ چاہے اس اینگل سے نہ بھی ہم سمجھیں کہ کوئی انٹروین کرے، لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کی ضرورت محسوس تو ہو رہی ہے کہ یہ سسٹم چل نہیں رہا ہے، تو کسی طرح اس سے نکلنا تو ہے. کیا حل ہے اس کا؟ کیسے نکلا جائے؟ نہیں، حل کیا ہے؟ آپ انصاف کرنے کا فیصلہ کر لیں تو ایک کیا، چار حل میرے جیسا معمولی آدمی بھی بتا سکتا ہے. حل تو موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ عدل کرنا چاہتے ہیں، انصاف پہ چلنا چاہتے ہیں، ون مین ون ووٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ چلنا چاہتے ہیں، تو بھائی میں اکثریت تو عمران خان کی ہے. اب یہ ہے دوسرا تقاضا یہ حالات کا کہ ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے. جذبات بہت بھڑکے ہوئے ہیں، اور اتنے بھڑکے ہوئے جذبات نہ ہوں، اور ماحول پورا من ہو، اس میں الیکشن ہو سکے. فائنلی الیکشن ہی ہونا ہے. یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ کون چیف منسٹر ہوگا پنجاب کا، اس سے مسئلہ تو نہیں حل ہوگا. مسئلہ تو حل ہوگا الیکشن سے. اور الیکشن کے علاوہ تقاضا یہ ہے کہ ماحول کو پرامن کیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں اس کو پرامن کرنا تو آپ کر سکتے ہیں.
سر گزارش کئی حل ہے، ایک نہیں کئی حل ہے. سر گزارش یہ ہے کہ ماحول کو کس طرح سے پرامن اور ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے ہارون صاحب، یہ تھوڑا سا سمجھا دیں. پرامن اور اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جو جائز مطالبہ ہے کسی کا وہ مان لیا جائے اور جو ناجائز مطالبہ ہے اس کو مسترد کر دیا جائے. لیکن اب سر یہ یہ کون تعین کرے؟ سر یہ کون فیصلہ کرے گا کہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز، کیونکہ ہر فریق مطالبہ تو بہرحال جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہیں ہی کرنا پڑے گا، لیکن اس وقت دباؤ اتنا ہے کہ اگر آپ وہ دباؤ برقرار رہے تو ٹھیک فیصلے ہوں گے. ہارون رشید صاحب، پی ایم ایل این کی جانب سے 2-3 دن سے بار بار یہ میں بات سن رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، تو وہ کیا چاہ رہے ہیں بیسیکلی؟ حکومت میں بھی ہیں سارے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، ایکول یکساں مواقع چاہیے. وہ اندیشے کا شکار ہے نا. لیول پلینگ فیلڈ سے مراد ان کی یہ ہے کہ ہمیں وہ فیلڈ چاہیے جس میں ہم جیت سکیں. تو لیول فیلڈ تو وہ ہوتی ہے جس میں جو بھی اچھا کھلاڑی ہے وہ جیت سکے. تو اس وقت تک تو عمران خان بہتر کھلاڑی ثابت ہوا ہے، تو یہ جیت تو نہیں سکتے. وہ یہ دراصل یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے جیتنے کا بندوبست کریں. ان کو جیتنے کا بندوبست عدلیہ تو نہیں کر سکتی. ہارون صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے یا ان کو واپس آنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، واپس آنا چاہیے نہیں تو فیصلہ خود ہی کر سکتے ہیں، اور واپس نہیں آ سکتے. اس لیے کہ واپس آنے کا مطلب یہ ہے، قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ جیل جائیں. تو جیل اگر وہ گئے تو اس سے تو بڑا غلط میسج جائے گا، یعنی ان کے نقطہ نظر سے. تو باقی ہلالی صاحب بہتر جانتے ہیں. ہلالی صاحب تو آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج ہمارے ساتھ موجود بھی نہیں ہے پروگرام میں. لیکن اوور آل آپ ہارون رشید صاحب جو پنجاب کی سیاست ہے اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ زرداری صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، یہ ساری جو کھینچا تانی ہے اس سے کون گینر ہے اور کون لوزر ہے؟ گینر تو عمران خان ہی ہے اس میں. دیکھیے اصل بات یہ ہے، اگر آپ نے ون مین ون ووٹ پہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر اس میں تو فائدہ عمران خان کو ہی ہوگا. اس لیے کہ لاہور کا قلعہ اس نے ان کا جو ہے فتح کر لیا ہے، وسطی پنجاب میں اس کی اکثریت ہو گئی ہے، شمالی اور جنوبی پنجاب میں تو پہلے اس کی اکثریت تھی. ٹھیک، تو وہی آپ کو گینر نظر آ رہے. بہت شکریہ آپ کا ہارون رشید صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ صورتحال ہے جناب، باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں، آپشنز بھی بہت سارے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک لگ نہیں رہا ہے کہ اس کرائسس سے نکالنے کے لیے تو کوئی تیار ہے اس پاکستان کو. اور دوسری بات یہ کہ اب اس ساری سچویشن کی وجہ سے جو معیشت ہے وہ بہت نیچے چلی جا رہی ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلے گا اس پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت بھی ہچکولے کھا رہی ہے اور کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراوٹ کا شکار ہے. روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور اس وقت ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے قرضوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے جو امپورٹ بل ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا اثر عام آدمی پر بھی آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور فیول کی پرائس آلریڈی مہنگی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہیں. مہنگائی ہے تو وہ بھی ریکارڈ سطح پر ہے اس وقت. اس ساری سچویشن سے پاکستان کیسے نکلے گا؟ اور ابھی تو فی الحال چونکہ ہمیں مستقبل قریب میں بھی سیاسی استحکام نظر نہیں آ رہا، تو پھر کیا یہ ایسے ہی چلے گا؟ کیا سچویشن ہوگی؟ اس پر بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے. لیکن عمران صاحب، جو یہ ابھی تک کی سچویشن تھی، مفتاح صاحب آ کے پچھلے دنوں بھی بہت یقین سے کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان ڈیفالٹ کی سچویشن سے تو نکل چکا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک سٹیبلٹی اس طرح نظر نہیں آ رہی. ڈالر ریزروز تو ہمارے مزید کم ہو رہے ہیں. سمینہ بات یہ ہے کہ صورتحال بڑی پیچیدہ ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ انتہائی پیچیدہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ جو باتیں سن کے آپ، میں اور ہمیں دیکھنے والے سب مایوس ہو جائیں، کیونکہ بطور مسلمان میں تو ویسے ہی سمجھتا ہوں کہ مایوسی ہونا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں کوئی ذاتی تجزیہ پیش نہیں کر رہا، میں آپ کو انتہائی اعلیٰ حکومتی شخصیات ہیں جو ان کی گفتگو پہ مبنی اگر بات کروں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا کی صورتحال تو نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ویسی صورتحال ہو، لیکن انتہائی قریب ضرور ہے. یہاں پہ ڈیفالٹ ہونے کے اعلانات تو نہیں کیے گئے، لیکن عملاً آپ کی چیزیں وہ حد کراس کر چکی ہیں، اسی طرف جا نہیں رہی ہیں. اب یہ دیکھیں، پہلے مہنگائی سے کون متاثر ہوتا تھا؟ لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس سب سے زیادہ. اس وقت جو آپ کی اپر کلاس ہے، جو آپ کے
सरमाया दार हैं वो भी बहुत इस उन्होंने भी हाथ मुतासिर। खड़े कर हाँ दिए। जी, मुझे कल एक बिजनेसमैन मिले और उन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब बात ये है, इंतहाई मोतबर बिजनेसमैन, उन्होंने कहा जी बात ये है कि मुझे डॉलर की वजह से इस वक्त मेरी कंपनी को तकरीबन 7 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है महीने का। और उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 महीनों में ये एक ही चीज़ है, पिछले 6 महीनों से मैं ये नुकसान कर रहा हूँ और अगर मज़ीद ये 6 महीने तक रहा तो मैं फिर मुतहम्मिल नहीं हो सकूंगा, मैं अपने और ज़ाहिर है कोई एक नहीं, इस तरह कई लोग होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे साथ माहिर मईशत इस वक्त आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब भी मौजूद हैं और उनसे उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानते हैं, क्या वो भी इसी तरह के हालात देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आबिद क़य्यूम साहब। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि क्या वजह है कि डॉलर का रेट हमारे काबू में ही नहीं आ रहा, अगरचे हम बार बार मिफ्ता साहब से ये सुन रहे हैं कि अब चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, बेहतर हालात हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वो फिगर्स में नज़र नहीं आ रहा मामला। अभी आप बात कर रहे थे श्रीलंका और पाकिस्तान के कंपैरिजन की। श्रीलंका में भी लोगों के पास श्रीलंकन रुपीस की कमी नहीं आई है। अगर किसी के पास प्राइवेटली डॉलर मौजूद हैं तो वो उसके पास यकीनन होंगे, लेकिन जी आबिद क़य्यूम साहब, हमारा इम्पोर्ट कर सकती है ना वो आपकी फूड या मेडिसिन। अच्छा, हम आपको दोबारा कांटेक्ट करते हैं आबिद क़य्यूम साहब, शायद कुछ इशू है। इमरान साहब, ये भी वैसे हम खबर सुन रहे हैं मार्केट में कि दवाओं की भी कुछ शॉर्टेज महसूस होना शुरू हो गई है। उधर पेट्रोलियम जो मालिकान है उन्होंने भी कुछ हड़ताल की कॉल दी थी, बाद में वो मामला सेटल हो गए, लेकिन शॉर्टेज उस तरीके से चीज़ों बात को समझे। आपकी बहुत सारी दुआएं हैं जो इंपोर्ट होने वाली अशिया के बाद बनती हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपकी एलसीज नहीं खुल रही और एलसी जब नहीं खुलेंगी तो कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं हो सकेगी। बाज़ इतलात के मुताबिक तो बैंक्स को ये डायरेक्शन जारी की गई हैं कि आप एलसीज ना खोलें, और लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी जो है उसने आज इस पर बड़ी तशवीश का भी इज़हार किया है। उन्होंने मीटिंग की है जो बड़े सनतकार हैं उन्होंने मुतालबा भी किया है हुकूमत से कि एलसीज जो हैं उसको स्टेट बैंक वो डायरेक्शन जारी करे कि एलसीज खुलें। मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद से भी जो इतलात हैं, कराची से जो इतलात हैं, जब एलसीज नहीं खुलेंगी तो आपका मामला फिर कहाँ होगा। आप देखें जब रॉ मटेरियल आएगा तो यहाँ पे सनतें चलेंगी ना, सनत का पहिया कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी शॉर्टेज तो होगी, लिहाजा पावर शॉर्टेज नज़र आ रही है। लोड शेडिंग अभी तक कम नहीं हो रही है, बल्कि मौसम में थोड़ी बेहतरी भी आ जाए उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि घंटों लोड शेडिंग हो रही है, लोगों का कारोबार भी उससे मुतासर हो रहा है। समीना, आपके पास डॉलर नहीं है ना। जब देखें ये लोड शेडिंग की भी एक बुनियादी वजह ये है कि आपने LNG या फ्यूल जो लेना है वो डॉलर्स में लेना, और डॉलर नहीं है तो फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन आबिद क़य्यूम साहब फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप बात कर रहे थे डॉलर की प्राइस और श्रीलंका के कंपैरिजन की। कि इस वक्त जो प्रॉब्लम बन रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के पास अपने इंपोर्ट्स के लिए डॉलर बड़ी तेजी से खत्म होते चले जा रहे हैं। हमारे डॉलर रिजर्व जो है वो इस वक्त टोटल आपके पास 4 हफ्ते की इंपोर्ट के बराबर डॉलर रह गए हैं और फौरी तौर पे डॉलर्स को शोर अप करने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि हम IMF के साथ जो प्रायर कंडीशंस है वो प्रायर कंडीशंस पूरी कर सकें। लेकिन उन प्रायर कंडीशंस को पूरा करना इस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में ये एक चैलेंज बनता चला जा रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी अगर पंजाब के जो भी रिजल्ट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। जो अपोजिशन है, कोई भी अपोजिशन में होगा, जाहिर है कि वो उल्टा इक़दामात की मुखातब करेगा जो कि अपोजिशन का हक बनता है। लेकिन हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा 1 अगस्त को 10 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा करना, बिजली के बिलों में इजाफा करना, गैस की कीमतें जो हैं 50 से लेकर 200% तक उनमें इजाफा करना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस वक्त IMF के साथ हमारे एग्रीमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं और इसी की वजह से हमारे लेकिन क्या वजह है सुलेरी साहब, बार बार आके मिफ्ता साहब कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस वक्त तक हो जाएगा, अभी आने वाले पैसे, लेकिन वो होता नहीं है। क्या वो गलत बयानी करते हैं या फिर कहीं और मामला फंस जाता है, इस वजह से हो नहीं पाता? मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकली जो था, पॉलिटिकली तो शायद स्टेटमेंट देना वो आसान था, लेकिन इसको प्रैक्टिस में करना जो है वो मुश्किल चीज है।
अभी एक और जो कंडीशन है IMF की वो ये है कि $4 बिलियन के आप जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी रिजर्व जो है वो रोल ओवर करवाएं। ये सारी चीजें, और IMF जो है इस वक्त अपनी समर ब्रेक पे है। स्टाफ जो है, बोर्ड मीटिंग जो है वो 30 अगस्त के तीसरे हफ्ते से पहले होना नामुमकिन है, और वो भी तब होगी जबकि पाकिस्तान प्रायर कंडीशन पूरी कर चुका होगा। तो मेरा मकसद कतई तौर पे नाज़रीन को एक ब्लीक पिक्चर दिखाना नहीं है, लेकिन एक रियलिस्टिक पिक्चर जो है कि हमें अगस्त के चौथे हफ्ते से पहले IMF के साथ उसके बोर्ड में अपना केस प्रेजेंट होने की तवक्को नहीं है, और जब तक IMF के डॉलर्स नहीं आएंगे तब तक पाकिस्तानी रुपए की कदर जो है उसको स्टेबल करना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि अपोजिशन और हुकूमत और अस्करी क़यादत, इन तीनों को इस इकोनॉमिक सिक्योरिटी को एज ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट लेते हुए इस पे एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल बनानी चाहिए, और इस पे हमें चंद चीजें ऐसी होंगी जिसपे कि आपको इत्तेफाक राय होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आबिद क़य्यूम सुलैर साहब, आपने वक्त दिया। यकीनी तौर पर इस वक्त यही सूरत हाल है कि इसको सीरियसली देखना होगा, ना कि अपनी अपनी रस्साकशी को मज़ीद इंगेज रखें इसी में। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।